بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَا يُغَمِّضَ فَاهُ وَلَا عَيْنَيْهِ تَغْفِيلًا چلو حتى لو بقيت على شفتيه أو على جفنيه لمعة اور باقی یا تفائل لمعة لا يجوز وضوءه. بس بسم اللہ. پھر ایک لفظ ایسے ادھر اور مقابلہ اور لفظ نا محرم نہیں وہ دیکھے میں وہ محرم مبی تے محرم تحریم کو سمجھی گل ابھی دلیل مبی اور دلیل محرم تحریم حرمت والی بیس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. اچھا جی خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے وضو کے کیا مناہی وضو کے مناہی. چلو تو اور کیا نہ کرے بھئی جب اس نے منہ دھونا ہے نا تو منہ کو زور سے بند کرے یا آنکھوں کو زور سے بند کرے. یہ کام نہ کرے وگرنہ درمیان سے اور یہاں درمیان سے جگہ خشک رہ جائے گی بالکل پیچنا. چمڑے کی خصوصیت بند کرو نا پچھو پانی نہیں گزرتا جی. اور یہ کہ نہ غمہ دا جو غم ہے تو تغمید کسی چیز کو ڈھکنا بند کرنا. اور یہ کہ نہ بند کرے منہ اپنا اور نہ آنکھیں اپنی بند کرنا سخت ایک پولا جائے جب پانی گزر جائے سخت بند کرنا. کس طرح وہ دیکھو وہ طریقہ دسیا نے جڑا نا منہ بند کس طرح سخت ہوں اکھاں بند کس طرح سخت ہوں یعنی بے ان تن کاتمو حمرت الشفتین حمرت اے سرخی اے کنارہ دو میں اے جڑی جگہ ہاں اے حمرت الشفتین وہ کسی دی رتی کسی دی کالی ہوں جو نہ دے کہ اے انج کرنا ہے جی یہ اندر چلی جائے گل سمجھیے انج بھائی سمجھ یہ مطلب ہے تے محاجر العینین آنکھوں کے محاجر کون ہے اے اطراف الاجفان و منابت الحدب اے پپلی انہوں حدب آنے نے انہوں منابت منبت اگنے دی جگہ یہ رکھنا سخت ہی کر کے یہ بھی نہیں کرنا کیوں کس طرح کریں گے تو کیا ہوئے گا جگہ رہ جائے گی. مطلب ماڑا جا جل پانی منہ تو ہو نا تو اکھا بچ پانی پاؤنا یہ منع ہے یہ نقصان دینا ہے جی پہ بوتوں پانی پوے گل سمجھی ایسا بس. اچھا جی حتیٰ کہ اگر باقی رہ گیا اس کے ہونٹوں پر یا اس کے دونوں جفنوں پر جفن ویسے جفن کہتے ہیں ٹپ نو آپ پوری اکھ ہے نا اخانہ ایک ٹپ ایک قسم دا جی سمجھو دی پی اندے دونوں اے پورا مراد اے بے ایتھوں یا پیشاں کیتی بٹ جتنا بھی کوئی شہر رہ گئی کتنا کو رہ گیا لمعتن یعنی بقیتن بلو قدر موضع راس الابرہ ابرہ سوئی اگرچہ سوئی کے سر کے برابر کوئی جگہ رہ گئی تو نہیں جائز وضو اس کا اس چیز سے بڑا زور ہے جی بلو قدر موضع راس الابرہ سوئی دے نکے دے برابر جڑے پس چوبی دے اس پاس نہیں اس تک اندہ کو نہ سر جڑا جس بھی تاگا پائی دے اے بھی سمجھائیے یہ کنی کو تھا ہوندی
نکے والی تھان نہیں ہوتا اتلا سرا جڑا ہے وہ ذرا کہ ہے نا جی اینی بھی کدے تھان رہ گی تے وضو نہ آیا تے لا یجوز وضوءہ منع کرو اس پھر اگلی دوسریاں پڑھیے. اور یہ کہ نہ بند کرے اپنا منہ اور نہ اپنی آنکھیں بند کرنا سخت حتیٰ کہ اگر باقی رہ جائے اس کے دونوں ہونٹوں پر اس کے دونوں ہونٹوں پر یا اس کے دونوں آنکھوں جفنوں پر مراد ہے پپڑیاں دے نال نال لمعتن تھوڑی سی جگہ نہیں جائز وضو من کہتا ہے بقیتن ہے تھوڑی سی جگہ وہ کنی ہوندا اندازہ دسیا ہے بے سوئی دے نکے دے برابر جی تو نہیں جائز وضو اس کا. اور یہ کہ نہ بند کرے جائز دا مطلب ہے وضو ہویا ہی کوئی نہیں وضو یہ مطلب نہیں جائز جی. اور یہ کہ نہ بند کرے منہ اپنا اور نہ آنکھیں اپنی بند کرنا سخت ہے یہاں تک کہ اگر باقی رہ گیا اس کے دونوں ہونٹوں پر یا اس کے دونوں جفنوں پر تھوڑا سا نہیں جائز وضو اس کا. کیوں لوجوب استیعاب الوجہ چہرے کا استیعاب فرض ہے چہرے کا یہ وجوب مانا فرض ہوتا ہے اکثر استعمال ہوتا لفظ چہرے کا استیعاب فرض ہے. وحیا اور یہ آنکھیں اور یہ لب من ہو چہرے سے ہیں کہ کوئی نہیں ایسا بس گل ختم ہو گئی. مسئلہ نمبر وَيُكْرَهُ أَيْضًا الْإِمْتِخَاطُ بِالْيَمِينِ بھائی نک سنکنا سجے ہاتھ نال یہ بھی من ہے جی. پانی کبے سجے نال پاؤ تو سنکو کندے نال امتخاط نک صاف ہو تو بیڑ شوں کرنی جی. اچھا جی ایک مسئلہ تے اسی طرح تسلیس المسح بماء جدید نئے پانی کے ساتھ 3 مرتبہ مسح کرنا یہ بھی وضو ہو جائے گا لیکن بھی منع کا. فرو جمع فارم یعنی وضو کے متعلق چند ایک مسئلے جو رہ گئے وہ بیان کرتے ہیں. گل سمجھیا. نمبر 1 ابو حفص کبیر رحمہ اللہ کے فوائد میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑا جائے مشکل جائے. اگر شل ہو جائے اس کا کھبا ہاتھ پس نہ قدرت رکھے یہ کہ استنجا کرے اس کے ساتھ اور یہ کہ نہ پائے اس بندے کو جو ڈالے اس پر پانی اکو سجا ہاتھ کھبا تو خراب ہو گئے تو نہ استنجا کرے پانی کے ساتھ مگر یہ کہ قدرت پائے پانی جاری پر. گل سمجھی جی. اگر اس دا کھبا اور قدرت نہیں رکھتا کہ استنجا کرے اس کے ساتھ. گل سمجھیے. تو اگر نہ پائے اس بندے کو جو اس پر پانی ڈالے تو استنجا بالماء نہ کرے ڈیلے نہ کر لے سجے ہاتھ نال کافی ہے. ہاں جاری پانی ہو جس سے وہ دایاں ہاتھ استعمال کر کے وہ کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے پکڑنا ایک ہاتھ سے استنجا نہیں ہو سکتا. اگر شل ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتے. شل جاندے ہو پٹھے ختم ہو جاندے شاید شل ہو گئے بیکار ہو گئے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. تو مسح کرے اپنے دونوں بازوؤں کا زمین پر اور اپنے چہرے کا دیوار پر اور نہ چھوڑے نماز. چل سمجھیے. یہ طرح جو ان کو وضو قرآن والا نہیں ملتا تھا سمجھائیے. وضو قرآن والا مل جائے تو پتر تھی وہ ماں نو کرائے پتر پیو نو کرائے. لیکن اے اگر ہے اے جڑا نا اپنا جڑا نا باواں مٹی تے ملے جنیاں کو ملیاں جان تے چہرہ اس طرح کندھ نال مال کے نا جی تے کی کرے نماز پڑھے. ولا گدا الصلاۃ. وقد المریض اسی طرح مریض بھی کہ جس میں اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے نا اذا کان لہ ابن او اخ جب کہ ہو اس کے لیے بیٹا یا بھائی ولیس لہ امرأۃ او جاریۃ اور اس کے لیے اس کی بیوی نہیں ہے یا اس کی لونڈی نہیں ہے اور عاجز ہے وضو کرنے سے
تو وضو کرائے اس بیمار کو، اس بھائی بیٹا یا بھائی، مگر استنجا نہ کرائے، مگر یہ کہ نہ مس کرے اس کی فرج کو، مگر وہ کہ حلال ہے اس وضو کرنے والے کے لیے، اس کے لیے وطی کرنا اس کا، یعنی خامد کو استنجا عورت کرا سکتی ہے، اس کی لونڈی کرا سکتی ہے، سمجھائیے؟ اچھا، اگر یہ کرا سکتی ہے تو پھر اس کو بھی استنجا کرا سکتا ہے اگر مجبوری کی صورت ہو تو جی۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ استنجا نہ کرائیں۔ اچھا جی، مریض جو ہے اگر اس کے لیے بھائی یا بیٹا ہے اور بیوی نہیں ہے تو پھر اس کو وضو کرا سکتے ہیں، استنجا نہ کرائیں، مریض کی بات ہے۔ اچھا جی، لاخری واقعہ مریضہ، اسی طرح مریضہ جب کہ نہ ہو اس کے لیے زوج اور اس کے لیے بیٹی ہو یا اس کی بہن ہو تو وہ وضو اس کو کرا سکتی ہیں اور ساکت ہے اس سے استنجا، کل سمجھیے؟ لہذا وہ مطلب ڈیلے جنہیں کو استعمال کر سکتے انہیں کو کرے، بقایا استنجا انہیں نہیں کرانا۔ عورت عورت شرمگاہ ہاتھ نہیں لا سکتی جی، مرد مرد شرمگاہ ہاتھ نہیں لا سکتا۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مقطوع رجل، پیر کٹ گیا، اتنا بھی جزی ہے، مقطوع رجل پیر کٹ گیا، اگر باقی ہے پاؤں سے کوئی شے گٹیاں کو تھلے تھلے جڑا توڑنے فرض ہے، کوئی چیز باقی ہے اور اگر کم ہے 3 انگلیوں سے دھوئے اس کو، نہ اگرچہ کم ہو 3 انگلیوں سے دھوئے اس کو، یعنی گٹیاں کو تھلے تھلے جنہ کچھ بچا انہوں نے دھو گئے۔ اور اگر اے مسئلہ کاٹ دیے گئے دونوں پاؤں اور گٹیاں کو اور دونوں ہاتھ بھی، ہوں ہاتھ پیر تے این کو نہیں کہ وضو کرے، ہاتھ تو مراد ہے ارکاں تک، کل سمجھے جی؟ اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس بندے کے بارے میں، بعض کہتے ہیں کہ نماز ساقط ہوگی اس سے، بس سمجھے، کیونکہ وضو نہیں کر سکتا جی، تیمم نہیں کر سکتا، مال ہی ختم ہو گیا اس کا۔ اور مجموع نوازل کے اندر یہ ہے کہ اگر نہ ممکن ہو اس کو وضو اور تیمم تو نہ نماز پڑھے یہ بندہ شیخین کے نزدیک، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھے اشارے کے ساتھ۔ ظاہر جی پیر کٹے کھلو تو نہیں سکتا جی، اس تھلے بہنا نا جی، تے ہاتھ بھی کٹے نے تے او مطلب ہے کٹ گئے نے جہاد مثال طور پہ کسی بھی طریقے ہوں وہ تو شہ کونی جی کھڑے کرے گا تو ادھر پیر بھی کونی، ظاہر انہیں بہنا ایک قسم کا گوشت کا لوسڑا بن گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، کما فی المحبوس، جیسا کہ محبوس کے بارے میں کہ جس بندے کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، کافروں نے جکڑا ہے، تو وہ کوئی ہاتھ پاؤں نہیں حرکت دے سکتا، تو وہ اسی طرح بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھے، سمجھیے؟ یعنی نماز اتنی والمتودی اذا استنجا، اور وہ شخص جس نے نہ متودی جس کا وضو ہے، یہ جی مسئلہ جی، وضو والا بندہ جب اس نے استنجا کیا، اگر ہے وہ علی وجہ سنت، وجہ سنت پر، کس طرح کہ اس نے مطلب خوب کھل کر بیٹھا ہے، تو ان طاقت وضو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بندے کا وضو ٹھیک ٹھاک ہے، لیٹرین تے بہ کے چنگا کھلا ہو کے ایم استنجا پہ کرتا ہے، اس کا وضو، اس لیے کہ جب وہ کھلا ہو کر بیٹھا ہے تو ہوا ہو سکتا خارج ہو کے اس کو پتہ نہ چلا ہو جی، کل سمجھے؟ اے شاباش، اگے جی، حاضی ہی طہارت صغرا، چلو جی، واما یہ اے جی ذکر کیتی ہے طہارت صغرا ہے، طہارت صغرا ہے، کیونکہ یہ بعض اعضاء کی طہارت ہے نا، ہاں جی، یہ طہارت صغرا ہے، چھوٹی طہارت، اگے یہ طہارت صغرا ہے، واما طہارت الکبریٰ فہی الاغتسال وسببہ خروج المنی بالاجماع، واما انفصالہ عن موضعہ
بشہوت فمختلف فی تینوں بشہوت ومختلف فی. جب یہ مسئلے اب غسل کے شروع میں غسل فرض کس سے ہوتا ہے تو اے ذرا نا مسئلے دھیان کرے جی، مہربانی فرمایا جی، دین پڑھ رہے ہو دین. چلو جی، اور بہرحال طہارت کبریٰ کو دستا بیگ کو نہیں. اچھا جی، یعنی شاملہ لجمیل اعضاء، سر تو پیرا تک. پس وہ غسل کرنا ہے، بس وہ غسل کرنا ہے. نہ کرو وسدا. اور بہرحال طہارت کبریٰ، پس وہ غسل کرنا ہے. چلو اور بہرحال طہارت کبریٰ، پس وہ غسل کرنا ہے. بس وسببہ اے سبب وجوب ہی، اور مراد سبب سے یا شرط ہے. اگلی گل بعد کہ غسل کا سبب کیا ہے، یعنی غسل کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، غسل کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے، غسل کس طرح فرض ہوتا ہے، کیا سبب ہے. تو اس کا سبب جو ہے نا جی، وہ منی کا نکلنا ہے بالاجماع. کیا ہے؟ منی کا نکلنا ہے بالاجماع. یعنی بالاجماع یہ سبب ہے. کس کا؟ غسل کے واجب ہونے کا سبب خروج منی ہے، اس پر اجماع ہے. کل سمجھیے، اگے ذرا تفصیل ہے وہ پھر مانا کرے. اور سبب اس کا، اور سبب اس کا، یعنی سبب وجوب غسل کا. گل سمجھیا. اور مراد سبب سے یہاں شرط ہے. اور وگرنہ سبب جو ہے نا اس کے غسل کے وجوب کا اصل بھی ہوں غسل کرنا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ارادہ کرنا اس فعل کا جو غسل کے بغیر جائز نہیں ہوتا. اس فعل کو کرنے کا جب ارادہ کریں گے نا تو اس وقت بالفعل اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے جی. سمجھیے جی. تو پیچھے بھی شرط، بھی شرط کیا ہے؟ وہ خروج منی ہے جی. سمجھیے جی. ایشا بس ہے. اب وہ جو اس کا سبب ہے وہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، وہ حیض نفاس بھی آگے آ رہے ہیں جی. جی جی، اس کے وجوب کا سبب جو ہے نا وہ ہوا ارادہ تو فعل ما لا یحل الا به علی ما قیل. کل سمجھیے. وہ کون ہے؟ نماز پڑھنی، مسجد میں جانا، قرآن شریف کی تلاوت کرنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر غسل کے. تو یہ جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت بالفعل غسل اگر اس پر فرض ہو چکا ہے پہلے تو اس پر غسل کرنا فرض واجب ہے جی. سبب کیا ہے اس کا؟ سبب اس کا خروج منی ہے جی. سمجھیے جی. تو جو فرض ہوتا ہے نا وہ چند اشیاء ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے منی کا خروج. منی کا خروج. اب منی کا خروج دو ہیں، ذکر سے یا فرج داخل سے، یعنی مرد اور عورت دونوں سے پانی نکلتا ہے تو اس لیے تو بچے پیدا ہوتے ہیں جی، مگر نہ بچے نہ پیدا ہوں. تو منی ذکر سے نکلے، مرد کی اگلی شرمگاہ سے یا عورت کی اگلی شرمگاہ سے. مرد سے نکلے گی تو مرد پر غسل فرض ہے، عورت سے منی خارج ہو تو عورت پر غسل فرض ہے جی. گل سمجھیے. ایشا بس فرج داخل تو منی کس طرح ہو نکلے؟ شہوت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیونکہ واجب ہے غسل اس وقت. بالاجماع بلا خلاف بین ائمتنا، ہمارے ائمہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں. مانا کرو شابہ. اور سبب اس کا خروج منی ہے بالاجماع جی. اور سبب اس کا خروج منی ہے بالاجماع. بس اگلا مسئلہ پڑھی نا عبارت. اے دیکھو، عورت کی منی اس کی چھاتی میں ہے، بین الصلب والترائب. ترائب چھاتی تو صلب کنڈ، مرد دی منی کانڈے چ تے عورت دی چھاتی چ جی. تے اے محل نے دو، سمجھ نہیں پی؟
محل سے منی چلی شہوت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شہوت کے ساتھ۔ آیا محل سے شہوت کے ساتھ چلنا، ظاہر اس نے شرمگاہ تک پہنچنا ہے پھر باہر نکلنا ہے، تو محل سے جدا ہو جائے شہوت کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے، یا اسی شہوت کے ساتھ شرمگاہ سے باہر بھی نکلے تب غسل فرض ہوگا، اس میں آگے اختلاف ہے۔ بات سمجھیے، محل سے جدا ہونا شہوت کے ساتھ یا شرمگاہ سے بھی شہوت کے ساتھ ہی خارج ہو، اس پر آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کل سمجھی کہ نہیں؟ بہرحال جدا ہونا اس کا اپنی جگہ سے، کیڑی جگہ؟ ذکر سے یا فرج سے؟ شہوت کے ساتھ، پس مختلف ہی ہے۔ گل سمجھیا؟ محل تو شہوت نال چلے، چلو محل تو شہوت نال چلے تے غسل فرض ہوندا ہے، یہ تو بال اتفاق ہے، اتوں شہوت نال ٹری تو غسل فرض ہونا ہے۔ اگر شہوت نال نہیں اگوں آ رہے مسئلے ہو پھر غسل فرض نہیں ہوتا جی۔ آیا اب جو شرمگاہ سے محل سے جدا ہو رہی ہے اس وقت بھی شہوت شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت بھی اس آگے تفصیل آ رہی ہے نا کہ ایک آدمی سویا ہے، اسے خواب آئی ہے اور اس نے فوراً اپنے مسئلہ جزی آ رہی شرمگاہ کو پکڑ لیا ہے، اور انتشار کے ختم ہونے کے بعد اس نے چھوڑا، پھر منی نکلی ہے، اب جو نکل رہی ہے شہوت کے بغیر نکل رہی ہے، آیا اس پر غسل فرض ہے کہ نہیں جی؟ بات سمجھیے، اس میں اصل اختلاف ہے جی، مانا کرو اس طرح۔ ہاں جی، بہرحال جدا ہونا اس کا، کس کا؟ منی کا اپنی جگہ سے، شہوت کے ساتھ مختلف ہی ہے۔ بہرحال جدا ہونا منی کا اپنی جگہ، چلو شاباش، ایک یہ مختلف ہی ہے۔ جان اس بات کو کہ غسل محض واجب ہوتا ہے منی کے سبب سے بالاجماع، بے قیدین، دو قیدوں کے ساتھ۔ ایک ان کی یہ ہے کہ ہو قدم بعاسا ان شہوتن، کہ منی شروع شہوت سے ہو، محل سے جو چلی ہے نا وہ، لہذا فلاؤ سالہ، اگر منی محل سے چلی ضرب کی وجہ سے، کسی نے ماریا یا بھاری چیز اٹھانے کی وجہ سے یا اوپر سے گرا تو منی اس کی خارج ہوگی، لا یجب الغسل عندنا خلاف للشافعی۔ کل سمجھے جی؟ منی محل سے شہوت سے نہ نکلے، کسی اور سبب سے نکلے تو مطلب ڈاکٹر چسکا آ جائے اصل کنڈ چ منی کڈنی، جی داندا کی کڈ دینے جی، تے او ٹیکے لا لے کے کڈی ہون تو غسل فرض نہیں۔ خلاف علی شافعی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھی جیسے بھی نکلے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بنا اس بات پر کہ جنابت کا اطلاق لغت میں مخصوص ہے بحال انبعاث ہی عن شہوت، کہ محل سے اس کا چلنا شہوت سے، اسی کو لغت میں جنابت کہتے ہیں کہ اس کو جنابت ہو گئی ہے۔ کل سمجھیا؟ یہ پہلی شرط ہے کہ محل سے جب چلے تو شہوت کے ساتھ چلے۔ ثانی شرط یہ ہے کہ نکلے منی عضو سے خارج بدن کی طرف۔ گل سمجھیے، مال تو چلے تو پھر اس شرمگاہ تو باہر بھی نکلے، یا اس شے تک پہنچ جائے جس کے لیے حکم ہے خارج کا، جیسے کہ فرج خارج یا اپنا کلفہ، جڑا بندہ خطرہ نہیں نہ ہویا، ان کی شرمگاہ تک چمڑا ہوتا ہے، وہ چمڑا اگوں مطلب ہے کہ ودیا ہے جی۔ اگر کوئی بندہ ختنہ شدہ نہیں، ان کی منی نکلی ہے تو سوراخ تو اگے نکل آئی ہے، اگلے چمڑے بچ رک گئی ہے، اس سے غسل فرض ہے جی۔ گل سمجھی جی؟ اچھا جی، اللہ قول
فما دام فی قصبۃ الذکر او الفرج الداخل لا یجب الغسل عندنا. منی محل سے تو شہوت کے ساتھ چلی ہے. مسئلے اوکھے پڑے جی ذرا مہربانی فرمایا جی. محل سے شہوت کے ساتھ چلی ہے. قصبہ ڈنڈی یعنی انسان کا جو شرمگاہ اگلی اس نالی کے اندر ابھی ہے, یا عورت کے محل سے چلی ہے لیکن ابھی شرمگاہ کے اندر ہے, باہر نہیں نکلی ہے, تو لا یجب الغسل عندنا. ہمارے نزدیک غسل خلاف لمالک, ان کے نزدیک فرض ہو جاتے ہیں. باقی اما اشتراط وجود الشہوت عند الانفصال من الذکر ایضا فمختلف فیہ. بہرحال شرط بھئی شہوت کا پایا جانا شرمگاہ سے منی کے جدا ہونے کے وقت بھی شہوت ہو, یہ مختلف ہی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے وجود کے قائل ہیں. عندہ شرط وقال لیس بشرط. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ منی شہوت ہو یہ شرط ہے, اور ایک مرتبہ فرمایا کہ وقال لیس بشرط نہیں ہے. جی سمجھی گل. اصل ایک منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہے, لیکن محل سے شہوت سے چلے, سمجھائیے, بس آگے خارج ہوتے وقت خواہ اس پہ شہوت ہو یا نہ ہو اس پر غسل فرض ہو گیا. پلے پہ یہ امام ابو یوسف شیخ صاحبین کا یہی مذہب ہے, طرفین کا یہی مذہب ہے کہ صرف محل سے شہوت سے آگے شرمگاہ سے بشک اس وقت شہوت نہ ہو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں کہ جب محل سے چلے تب بھی شہوت ہو, شرمگاہ سے نکلے تب بھی شہوت ہو, اور مقال لیسا بشرط, اور آپ نے فرمایا کہ شرط نہیں ہے. یعنی دو قول کیے ہیں. اب اس پر طرفین کے مذہب پر ایک جزی آگے حتی ان المحتلم اسم فاعل یار محتلم اذا اخذ ذکرہ وخرج المنی بعد سکون الشہوۃ یجب علیہ الغسل عندہما خلافا لابی یوسف. بس اب اس پر جزی بھئی محتلم مراد بالغ, محتلم سے مراد بالغ. تو یہاں دوسرا معنی بھی کسی شخص نے خواب دیکھی کہ اسے یہ حالت پیدا ہو رہی ہے تو فوراً اسے جاگ آئی, منی محل سے چل پڑی, اس نے اپنی شرمگاہ کو ذکر کو پکڑ لیا, حتیٰ کہ جب شہوت ٹھنڈی ہو گئی پھر اس نے چھوڑا اور منی نکلی سکون شہوت کے بعد, تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک غسل واجب ہے خلاف ابی یوسف. حل سمجھیے اس طرح مسئلہ ہے. چلو حتیٰ کہ محتلم نے جب پکڑا اپنے ذکر کو یعنی امسا کا ہو یعنی اس کو روک لیا, حتیٰ کہ سکون کر گئی شہوت اس کی بعد میں, اور نکلی منی بعد سکون شہوت کے, واجب ہے اس پر غسل عندہما خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. چلو جی شاباش جی شاباش. حتیٰ کہ محتلم جب پکڑے اپنی ذکر کو, اپنی نہیں اپنے ذکر کو اپنے ہو یار, اپنے ذکر کو خارج ہو جائے اور خارج ہو منی بعض شہوت کے سکون کے, واجب ہے اس پر غسل. تو واجب ہے یار, واجب ہے اس پر غسل عندہما طرفین کے نزدیک. ہاں خلاف واسطے ابو یوسف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. چل بھائی یہاں تک کہ محتلم جب پکڑ لے اپنے ذکر کو اور نکلے منی سکون شہوت کے بعد, واجب ہے اس پر غسل طرفین کے نزدیک, خلاف ہے امام ابو یوسف کے لیے. ہاں یعنی ان کے نزدیک غسل واجب نہیں. ہائے مسئلہ اسی طرح اگر کسی نے باب استفعال ہے خروج منی کیا ہاتھ کے ساتھ, تو منی چلی محل سے شہوت کے ساتھ, لیکن اس نے شرمگاہ کو پکڑ لیا, ٹھنڈے ہونے کے بعد نکلی,
تو طرفین کے نزدیک غسل. او مسن یا اس نے مس کیا یعنی عورت کو مس کیا، جماع نہیں کیا، صرف مس کرنے سے منی چل پڑی شہوت سے تو اس نے پکڑ لیا بعد میں نکلی. یا اس نے نظر کی تو نظر سے مطلب وہ ٹکٹکی بن کے پھر تو لگا رہ جی پانی خارج ہو گیا اس کا تو اس نے شرمگاہ کو پکڑا. تو اس سے وہی اختلاف ہے کہ اگر یعنی طرفین کے نزدیک غسل اور نہیں ہے. گل سمجھیے ایشا بس وقضا لوستن ما بالکف او مسن او نظرن. سمجھیے کہ کوئی نہیں نا. اچھا جی فانزالہ پس انزال ہو گیا تو پس جب جدا ہوگی منی اپنے مال سے شہوت کے ساتھ اس نے پکڑ لیا اپنی شرمگاہ کو تاکہ ساکن ہوگی تو لہذا وہی اختلاف ہے. اسی طرح مسئلہ نمبر دھیان کریں جی اگر غسل کیا مولوی ولید نے پہلے اس سے کہ پیشاب کرے یا سو جائے یعنی شادی شدہ بندے نے بیوی سے قربت کی ہیں جی یا کسی اور طریقے سے اس نے منی خارج کی اب اس کے بعد اس نے غسل سے پہلے تھوڑی دیر سو گیا یا اس نے پیشاب کر لیا پھر اور حکم ہے. اگر پیشاب نہیں کیا اور سویا بھی نہیں تو اس نے کیا کیا جا کر غسل کر لیا استنجا کر کے غسل کیا. غسل کے بعد ثم سال منہ بقیت المنی پھر قطرہ نکل آیا منی کا تو یاجب اعادۃ الغسل عندہما. سمجھیے تو خلاف اللہ ہو کیونکہ ابھی شہوت نہیں رہی ہے لیکن شیخین کے طرفین کے نزدیک چونکہ منی تو مال سے جدا شہوت سے ہوئی تھی اب وہ نکل آئی ہے لہذا بھی غسل اس کا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس نے پیشاب کر لیا یا سو گیا پھر اس نے غسل کیا اب اگر بعد میں منی خارج ہو تو بالاجماع غسل واجب نہیں ہے. کل سمجھیے جی ایسا بس. تو کہتے ہیں جب آپ نے پہچان لیا یہ تو ظاہر ہو گیا تیرے لیے فائدہ اس کا خود کر بکری گال مصنف کے بارے میں جی پلے پہ ہی یہ ہیں چند ایک مسئلے